صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے بالخصوص یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز اور وظائف دیکھنے، سننے اور جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرام، سابقہ تمام پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور عظیم ہستیوں کے جو تذکارے پاک ہوتے ہیں ان میں بھی ہمارے لیے کئی سبق جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آج سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ آپ کے تذکارے پاک سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ چہرے کے کیل مہاسوں کا علاج، ایکنی، پمپلز، حتیٰ کہ پھوڑے، پھنسیاں اور زخم، چوٹیں، اس طرح کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں ان سب کے لیے یہ روحانی علاج ہے۔ آپ سماعت کر لیجئے، دو علاج ہیں، دونوں کیجئے، اللہ تعالی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر بدن یا چہرے پر کوئی داغ ہو، سفید دھبے ہوں یا کیل مہاسے ہوں، پھوڑے پھنسیاں نکل آئی ہوں، حتیٰ کہ زخم ہو گیا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو کسی بھی جو آپ دوا میڈیسن یوز کر رہے ہیں اس میڈیسن پر، اس مرہم پر، آئنٹمنٹ پر سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 41 مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا، مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا، اس کو 41 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 41 کا یہ حصہ، اس کو 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھ کر اس دوا یا مرہم پر دم کر کے وہ استعمال کریں۔ ویسے بھی پانی پر دم کر کے پانی بھی پی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی جو خارش، پھوڑے پھنسی، داغ، دھبے، کیل مہاسے، ایکنی، پمپلز وغیرہ جو ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ علامہ منذری علیہ رحمہ، ان کا واقعہ ہے کہ امام بہقی کے حوالے سے جو واقعہ بھی بیان ہونے لگا، اس مذکورہ واقعہ کو بیان کرنے کے واقعہ کو امام بہقی کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اسی جیسا واقعہ ہمارے شیخ ابو عبداللہ حاکم علیہ رحمہ کا بھی ہے کہ ان کے چہرے پر پھنسیاں نکل آئیں، بہت سے علاج کیے مگر پھنسیاں ختم نہیں ہوئیں۔ فرماتے ہیں تقریباً سال بھر وہ اسی تکلیف میں مبتلا رہنے کے بعد جمعۃ المبارک کے دن امام ابو عثمان صابونی علیہ رحمہ ان کی مجلس میں پہنچے اور ان سے دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں صحت کے لیے، شفا کے لیے۔ امام صابونی علیہ رحمہ نے ان کے لیے دعا بھی کی اور حاضرین نے آمین بھی کہی۔ اگلے جمعے کو ایک عورت نے امام صابونی علیہ رحمہ کی مجلس میں ایک پرچہ بھجوایا، اس میں لکھا تھا کہ پچھلے جمعۃ المبارک شیخ ابو عبداللہ حاکم کی دعائے صحت کے بعد میں گھر میں گئی، وہاں جا کر بھی میں نے ان کی صحت کے لیے بہت دعا کی، تو اسی رات مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو عبداللہ سے کہو وہ مسلمانوں کے لیے وسعت کے ساتھ پانی پہنچانے کا انتظام کریں۔ شیخ حاکم علیہ رحمہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر، انہی کی کنیت ابو عبداللہ حاکم ہے، حاکم نام ہے، ابو عبداللہ کنیت، جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک سبیل بنا دی، یعنی پانی کا انتظام بڑے پیمانے پر کر دیا جس سے لوگ خوب پانی پیتے تھے۔ اور اس واقعہ کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شیخ پر شفا کے آثار ظاہر ہونے لگے، پھنسیاں ختم ہونے لگیں، حتیٰ کہ تمام پھنسیاں ختم ہو گئیں اور چہرہ پہلے کی طرح صاف اور خوبصورت ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے بعد وہ کئی سال تک حیات بھی رہے، لیکن انہیں پھر اس قسم کے کسی بھی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ الترغیب والترہیب حدیث مبارکہ کی کتاب، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، بیماری آئے، آفت آئے، مصیبت آئے، تو سب سے پہلے تو اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے،
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ही शिफा अता फरमाने वाला, अल्लाह ताला ही वसीले बनाने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ना कोई वसीला बना देता है, कोई ना कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, वो कुरान करीम हो, वो मसनून दुआएं हो, अस्माउल हुस्ना हो, अस्माउल नबी हो, दीगर अल्लाह की हम्द हो, उसके ज़रिए से, या ज़ाहिरी जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए से, या सदक़ा के ज़रिए से। अब ये पानी पिलाना सदक़ा है, और सदक़ा हदीस मुबारक में मौजूद है, बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को दूर कर देता है, हत्ता कि सदक़ा जो है कई बीमारियों से, गुनाहों से बचने का सबब बन जाता है। इसी तरह सदक़ा बुरी मौत को भी टाल देता है। तो सदक़ा की बड़ी फजीलतें हैं, बड़े दीनी, दुनियावी, उखरवी, रूहानी, जिस्मानी फ़वाइद हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर ऐसा सदक़ा जिसकी उस दौर में मुसलमानों को ज़रूरत हो। अबू अब्दुल्ला हाकिम अलैहिर्रहमा, इनके दौर में पानी की दस्तयाबी मुश्किल से थी, पानी का मामला होता था बिलखुसूस गर्मियों के औक़ात में, और फिर मुसाफिर, और फिर मुख्तलिफ़ लोगों के लिए। और ये वो दौर था कि उस वक़्त कुएँ हुआ करते थे, बाद वक़्त कुएँ भी खुश्क हो जाया करते थे। तो इन्होंने पानी का इंतज़ाम कर दिया, जैसे भी किया, मेहनत करके लोगों के लिए फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रज़ा की खातिर लोगों को पानी पिलाना बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। तो ये सदक़ा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी मुसीबत, इनकी बीमारी, इनकी परेशानी जो है वो टाल दी। तो बस आज भी ज़रूरत इस अमर की है। हमें कोई मुसीबत, आफत, परेशानी, बीमारी, कोई भी हमारी ज़िंदगी की कोई आजमाइश हम पर आ जाए, तो बजाय जज़ा फ़ज़ा करने के, वावेला करने के, शोर मचाने के, और बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शिकवा करने के, अल्लाह की हम्द व सना बयान करें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, और अल्लाह के अहकाम बजा लाएँ। और उन्हीं अहकामात में से ये भी है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ईमान वाले तो हैं ही वही, अल्लाह फरमाता है जो हमारे दिए हुए में से हमारे ही रास्ते में लोगों पर, अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करते हैं। तो जब आप ये काम करेंगे, सदक़ा अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करेंगे, अल्लाह के मखलूक की भलाई चाहेंगे, खैरुन्नास बिमा यनफ़उन्नास, कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो बस लोगों की भलाई करने वाले बन जाएं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले बन जाएं, चाहे वो उनको अच्छा मुखलिसाना मशवरा देकर हो, चाहे वो उनकी दीनी दुनियावी किसी भी मामले में रहनुमाई के ज़रिए हो, चाहे कोई अच्छी और ख़ूबसूरत बात करके, चाहे उनको उनके दिल को तसल्ली देकर, किसी भी तरीके से अल्लाह पर उनके यकीन को कामिल मज़ीद मजबूत करके, कोई भी तरीका, वो ज़बान से भी सदका हो सकता, अच्छी बात कहना भी सदका है, रास्ते से पत्थर और कांटा हटा देना भी सदका है, अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। और अल्लाह ने तौफीक दी है तो अपनी बिसात से बढ़कर अल्लाह के रास्ते में रुपया पैसा खर्च करना, किसी को खाना खिला देना, कोई मजबूर है उसके घर में राशन नहीं, उसको राशन दिला देना, किसी के बच्चे की फ़ीस का इंतज़ाम नहीं, उसकी फ़ीस अदा कर देना, कोई बीमार है और वो दवाई नहीं ले सकता, उसके मेडिसिन लेके दे देना, कई चीज़ें हैं इसमें, सभी चीज़ें शामिल हैं। आप लोगों को खाना खिलाइए, लोगों की ज़रूरियात पूरी कीजिए। हदीस मुबारक में मौजूद है, जो अपने बंदा मोमिन की ज़रूरियात पूरी करने में लग जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़रूरियात पूरी फरमा देता है। और जो अपने बंदा मोमिन की किसी मुसीबत और परेशानी में काम आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल रोज़ महशर जो सबसे कड़ा और सख्त दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदा मोमिन की जिसने अपने मुसलमान भाई की मुसीबत और परेशानी में जो काम आया था, उसकी मुसीबत और परेशानी रोज़े महशर दूर फरमा देगा। और फिर ये भी हदीस मुबारक में मिलता है कि बंदा मोमिन का हर मामला ही खैर है, अगर इसे राहत मिलती है तो अल्लाह का इनाम होता है, उस पर ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ये भी खैर और भलाई है। अगर कोई आजमाइश मुसीबत परेशानी आती है तो उसमें सब्र करता है, ये सब्र करना भी अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए अजर व सवाब का बाइस बन जाता है। तो बंदा मोमिन का हर मामला खैर और भलाई का मामला बन सकता है, अगर बंदा मोमिन, मैं आप हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की तामील करने वाले बने, हर लम्हे अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने वाले, सब्र करने वाले,
اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ حالات جیسے بھی، اور مسلمانوں کے لیے حالات ہمیشہ مشکل ہی رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اب یہاں پر غیر مسلم ہو سکتا ہے مختلف یورپین کنٹریز، دیگر ممالک وہ ہم سے معاشی اور ظاہری اعتبار سے کافی آگے ہوں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی زندگی ہے۔ اور ہو سکتا ہے مسلمان جیسے پاکستان میں، دیگر کئی ممالک میں بہت زیادہ غربت کا شکار ہے، لیکن یہ یہاں اس دنیا کی آزمائش ہے، قبر میں اور آخرت میں مسلمانوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں۔ بہرحال ایک مسلمان فرد کے طور پر، امت مسلمہ کے طور پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ سب سے بہتری کا ذریعہ۔ اور خوش نصیب، آج ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں خوش نصیب، فلاں خوش نصیب، اس لفظ پر ہی غور کر لیں تو خوش نصیب جو اپنے نصیب، اپنی قسمت اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا تھوڑا یا زیادہ جو بھی، اس پر خوش رہتا ہے وہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، فرمایا گیا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مال کا زیادہ ہونا یہ غنا، یہ امیری نہیں ہے، بلکہ دل کا غنی ہونا یہ امیری ہے۔ یعنی کوئی بندہ مومن دل اس کا وسعت والا ہے، دل میں اس کے لیے مسلمانوں کے لیے بھلائی، خیر اور بہتری کا جذبہ ہے، تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وہ غنی ہے، وہ امیر ہے۔ اور اگر ایک بندے کے پاس روپیہ، پیسہ، مال و دولت تو بڑا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا، گن گن کے رکھتا ہے اور چھپا چھپا کے رکھتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پر، نہ پڑوسی محلے داروں پر، نہ امت مسلمہ پر، تو پھر وہ اس کا روپیہ پیسہ کس کام کا؟ ہو سکتا ہے وہ دنیا سے چلا جائے اور وہ روپیہ پیسہ یہیں رہ جائے، پیچھے بعض اوقات اولاد جو ہے وہ عیش و عشرت میں اور حرام کاموں میں، گناہوں میں وہ پیسہ استعمال کرتی ہے۔ کفن کو جیب بھی نہیں ہوتی کہ ساتھ کوئی لے جائے کہ جی کفن میں جیبیں لگی ہیں اور ہم نے ساتھ لے جانا، تو یہ مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ جسے اللہ نے نوازا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کم کسی کو ہے اس کی اپنی ذہن کے مطابق، حالانکہ کمی نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ بھی اپنی بساط سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو انشاءاللہ دیکھیے پھر کیسے آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ خیرات کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، استغفار کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے۔ یہ آج کا خاص وظیفہ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور عاد و وظائف میں شامل کیجیے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جب ہم تذکار پاک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بڑی عظیم ہستی ہیں آپ، دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہی کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہیں، اور ان جانثاروں میں شامل ہیں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جنہیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت اور جانثاری اور معیت اور رفاقت، اس کا شرف عطا فرمایا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کے ننیالی خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ بنو نجار یہ خزرج ہی کی، انصار کے قبیلے خزرج کی ایک شاخ ہے۔ انصار کے دو بڑے اہم اور مشہور قبیلے تھے، ایک اوس، ایک خزرج، اور ان کے حوالے سے اگر ہم تاریخ عرب پڑھیں اور تاریخ اسلام پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں قبیلے یمن سے یہاں ہجرت کر کے آئے، مدینہ طیبہ میں بسے، اور ان کے آباء و اجداد کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی کے اولاد پاک میں سے یہ قبیلہ بھی تھا۔ تو یوں بنو ابراہیم میں سے بھی ہیں، بنو اسماعیل میں سے بھی ہیں، یہ بھی شرف ان ہستیوں کو حاصل ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، ان کا ننیالی خاندان یہی ہے،
غالباً سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ مائدہ جو ہیں سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بنو نجار سے تھیں، اور اس وجہ سے سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان ہستیوں کا بھی مدینہ طیبہ آنا تھا۔ پھر سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے وصال کے بعد، چونکہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ شام کے سفر کی طرف تشریف لے گئے تھے تجارت کی غرض سے، واپسی میں مدینہ طیبہ ٹھہرے اور یہیں آپ کا وصال ہوا، دار النابغہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ دار النابغہ وہی جگہ ہے جو 1978 میں مسجد نبوی کی توسیع کے دوران آپ کی قبر مبارکہ اور دیگر صحابہ کرام کی قبور مبارکہ یہاں تھیں، انہیں جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ جب ان ہستیوں کے اجساد مبارکہ نکالے گئے تو یوں ہی بالکل تر و تازہ تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ ہستیاں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بس آرام کر رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ مدینہ طیبہ ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ بھی فرمایا، طیبہ بھی فرمایا، طوبہ بھی فرمایا، اور بھی کئی نام احادیث مبارکہ کی کتب میں اور سیرت کی کتب میں ملتے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے تو 99 اور 100 اور اس سے زیادہ بھی اسماء مبارکہ مدینہ طیبہ کے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ذکر کیا۔ اگرچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اسے یثرب کہتے تھے۔ یثرب کے کئی معنی، کچھ نے فساد لکھا، کچھ نے یہ کہ بیماریوں کی اماج کا، بہرحال جو بھی معنی تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ توبہ ہے، یعنی یہ تو پاک صاف ہے، یہ تو شفاؤں کا مرکز ہے، معاذ اللہ یہ بیماریوں کا یا مصیبتوں کا مرکز نہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے کتنی مرتبہ دعائیں بھی کیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں بھی کیں کہ اللہ اس مدینہ طیبہ کو بھی حرم بنا دے اور مکہ المکرمہ سے ڈبل یہاں پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مستجاب ہوئیں۔ مکہ المکرمہ بھی حرم ہے، وہ حرم مکہ ہے، یہ حرم مدینہ طیبہ ہے، اور یہاں دجال بھی نہیں آ سکیں گے۔ دونوں جو حرمین طیبین ہیں، دجال بھی نہیں آ سکے گا، دجال کے چیلے شیاطین وہ بھی نہیں داخل ہو سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح و شام فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ جو فرشتے ایک دفعہ حاضری دیتے ہیں پھر قیامت تک انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا، اتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی۔ 70,000 صبح 70,000 شام میلہ لگا ہوا ہے آقا کے شہر میں۔ بہرحال سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی شہر مدینہ طیبہ کے باسی، اسی کے رہنے والے، اور تاریخ مدینہ طیبہ بھی بڑی طویل ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیاں پہلے یہ شہر آباد ہو چکا تھا۔ یہاں پر یہودی بھی آ کر آباد ہوئے، اور یہود اس وجہ سے آ کر آباد ہوئے، انہوں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہیں یہ وہ نخلستان والی دو پہاڑیوں کے درمیان پتھریلی جو زمین ہے وہاں تشریف لائیں گے۔ اب کچھ نے اس کو خیبر سمجھا، کچھ نے اور علاقوں کو سمجھا، کچھ نے اس سے یہ مدینہ طیبہ ہی کو گیس کیا اور یہاں آ گئے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ہماری نسلوں کے دوران، ان کی زندگیوں کے دوران اگر آخری نبی تشریف لے آئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ ہاں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ بنو اسماعیل میں سے آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بنو اسحاق میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں سے تھے، اس وجہ سے صرف تعصب کی بنا پر کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں مبعوث نہیں ہوئے آخری نبی، بنو اسماعیل میں سے کیوں ہیں، اس تعصب، اس ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر جانتے ہوئے بھی یہود و نصارہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت کو تسلیم نہ کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، آخری رسول ہونے کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے بارے میں یوں جانتے ہیں جیسے بیٹوں کے بارے میں باپ جانتے ہیں، بیٹوں کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، بیٹے کے بارے میں باپ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے،
یہ ایک مثال اللہ رب العزت نے فرمائی، اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ تو حق کو چھپاتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یہ حق چھپانے والے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا پہلے پارے میں وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کہ یہ تو آپ کے وسیلے سے کفار یعنی غیر مسلموں پر فتح یاب ہوا کرتے تھے، جنگوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کرتے تھے کہ اے اللہ جو تیرے آخری نبی تشریف لانے والے ان کے وسیلے سے ہمیں فتح یابی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت سے نوازتا تھا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دنیاوی اور ظاہری کامیابیاں بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہیں ان کے بارے میں پڑھ بھی رکھا تھا، لیکن صرف اپنی ضد کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے سے، آپ کی ختم نبوت ختم رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آج بھی بعض ایسے گروہ ہیں، مسلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ کذاب، ان سے لے کر سجاد نامی عورت سے لے کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں جن بدبخت کذاب دجال لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، ان سے لے کر باب اللہ محمد علی باب اللہ بہائی، اسی طرح مرزا قادیانی، اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور اس صف میں شامل ہوئے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال جھوٹے کذاب ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ جھوٹا کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بہرحال سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر اس یمن سے لوگ بھی یہاں آ کر آباد ہوئے جن میں یہ اوس اور خزرج کا قبیلہ ہے۔ اس حوالے سے یہ ملتا ہے کہ طبہ حمیری اسد یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس سے کوئی دینی حوالے سے غلطی سرزد ہوئی، غالباً کعبۃ اللہ کی اس نے کوئی تنقیص کی، تو ایسی بیماری لاحق ہوئی جس کا اطباء اور حکماء، فزیشنز، ڈاکٹرز جو اس دور کے حکامات ہیں انہوں نے جواب دے دیا، اور جو جاننے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ زمینی مصیبت نہیں، کوئی آسمانی وبا لگتی ہے، کوئی آسمانی مصیبت ہے تمہارے اوپر، تم توبہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی معافی مانگو۔ پھر اس نے معافی بھی مانگی، پھر اس نے جب تورات، انجیل، جو کتب موجود تھیں آسمانی، ان کے علم والے لوگوں سے معاملات پوچھے تو انہیں طبہ حمیری کو بتایا گیا کہ آخری نبی مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، وہی پتھریلی زمین، نخلستان، کھجوروں کے باغ۔ تو طبہ حمیری اسدی اسی جگہ پر آیا، اپنے ساتھ اس دور کے علماء بھی تھے، اس کی اولاد بھی تھی، کافی عرصہ یہاں رکا رہا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں ان پر ایمان لاؤں گا۔ پھر واپس اپنے علاقے میں گیا، لیکن اپنے اولاد اور علماء میں سے کثیر لوگوں کو، 300 لوگوں کا بھی ذکر ملتا، ان کو گھر بھی بنا کر دیا، ان کے وظائف، اسکالرشپس بھی مقرر کیے، یہاں ٹھہرایا، اور ایک خط بھی دیا کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی آخر رسول ہیں، ان پر ایمان لاتا ہوں، اور اپنی اولاد سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ خط اپنے پاس رکھنا اور آگے سے آگے منتقل کرتے رہنا، جب آخری نبی تشریف لائیں تو یہ میرا خط انہیں دے دینا۔ یوں ہی ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے، حدیث مبارکہ اور پھر سیرت مبارکہ کی کتب میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ملتا ہے، مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا، اس دوران صحابہ کرام علیہم رضوان جو انصاری صحابہ کرام ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کی نکیل پکڑ کر چاہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمیں مہمان نوازی کے شرف کی سعادت عطا فرمائیں، شرف عطا فرمائیں، سعادت عطا فرمائیں مہمان نوازی کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ اونٹنی معمور ہے، یعنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، اسے جو اللہ حکم دے گا جہاں ٹھہرنے کا یہ وہاں بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، اونٹنی جو ہے وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خوشی سے نہال ہو گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان ٹھہرے ہیں۔ ان کے ڈبل سٹوری مکان تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل جو پہلی ہے گراؤنڈ فلور، اس پر رہنے کو پسند فرمایا، یہ اوپر منتقل ہوئے بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن
حدیث مبارکہ اور سیرت کی کتب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یہ کسی قسم کی اگر انہوں نے تھوڑا بہت موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے آنا جانا کہیں تو اس میں بھی بڑی احتیاط کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے. اور وہ آپ دیکھیے وہ کچے مکان ہوتے تھے اور مٹی کی لپائی اور کھجور کے تنے, اور اس منظر کو آپ ذہنوں میں لائیے. تو ایک دفعہ پانی کا مٹکا جو ہے وہ گر گیا, پانی جو ہے وہ بہہ گیا. اب انہوں نے اپنے لحاف کے ساتھ جو اوپر ڈالنے والا کمبل کہہ لیجئے, بستر کہہ لیجئے, رضائی کہہ لیجئے, جو بھی اس کے ساتھ وہ پانی سارا جو ہے وہ اس کے ساتھ جذب کیا کہ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نیچے نہ چلا جائے. اور پھر ادباً یہ عرض بھی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر والی منزل پر تشریف لے آئیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے عرض کیا سارا معاملہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور پھر اوپر والے منظر پر قیام پذیر ہو گئے. تقریباً 7 ماہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما رہے. صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوا کرتے, نئے لوگ آتے وہ اسلام کی دولت پاتے, جس میں اوس اور خزرج کے بھی لوگ تھے, بعض چند ایک یہودی بھی ہوتے جنہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نوازتا, عبداللہ بن سلام جیسی ہستیاں بھی کہ جو تورات انجیل کے بھی عالم تھے, اور انہوں نے بھی یہ پڑھ رکھا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہیں, نشانیاں اور ہجرت اور سارے معاملات. تو بتایا کرتے تھے صحابہ کرام کو, یہودیوں کو کہتے تھے کہ تمہیں سارا باتیں معلوم ہے, تم پھر کیوں نہیں ایمان لاتے. بہرحال سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے اس شرف سے نوازا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی, سلامتی کی دعائیں فرمائیں. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا گیا, اسلامی بھائی اخوت کے رشتے میں ان کو پرو دیا گیا. اسی طرح انہوں نے تمام غزوات میں بھی شرکت کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات سر انجام دیتے رہے, حدیث مبارکہ بھی سماعت کی امت تک پہنچائیں. پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں تمام مہمات میں شامل رہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دست مبارکہ پر بیعت کی, لیکن روایات میں ملتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگوں میں شامل نہ ہوئے, کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سبھی ہدایت یافتہ, ہدایت کو روشن چمکتے ستارے ہیں. اور تاریخی روایات بعض کا تو لوگ پیش کر دیتے ہیں. تاریخ جو ہے وہ اپنی من مانی مرضی کی ہو سکتی ہے, وہ غلط ہو سکتی ہے, بعض کا قرآن اور حدیث کے مخالف ہو سکتی ہے, تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن قرآن و حدیث معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے, سچ ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کینہ بغض نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں جنتوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بٹھائے گا. اور اسی طرح انصار اور مہاجر صحابہ کرام کی شان سورہ حشر کی آیت مبارکہ 7 اور 8 میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ مہاجر وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا, ہجرت کی مدینہ طیبہ کی جانب. انصار وہ ہیں جنہیں انہیں جگہ دی اور سب کچھ ان پر قربان کر دیا, اثار کر دیا. اور فرمایا ان کے بعد آنے والے صحابہ کرام وہ ہیں جو ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں, درجات کی بلندی کی, مغفرت کی, جنت کی دعائیں ان کے لیے مانگتے ہیں. اور ان کے دلوں میں بھی, انصار و مہاجرین کے دلوں میں تو تھا ہی نہیں, اور فرمایا دیگر صحابہ کرام بھی, ان کے دلوں میں بھی ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کینہ اور بغض نہیں ہے. حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کا بھی ذکر اس میں موجود ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں بھی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے کوئی کینہ بغض نہیں. وہ تو یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین کا ذکر ہے, اور یہاں پر وہ ذکر ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا کینہ اور بغض پیدا نہ فرمانا, بے شک تو ہی بخشنے والا ہے, تو ہی غفور ہے, رحیم ہے. تو یوں غلا للذین آمنوا, یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں, قرآن پاک ایمان والے صحابہ کرام کو فرما رہا ہے, مومنین یہی ہستیاں ہیں. اور بعد میں آنے والے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ
इनका कीना, इनका बुग़्ज़ हमारे दिलों में पैदा न फरमाना। ये दुआ है दीगर सहाबा किराम की भी, ताबईन इज़ाम की, ताबईन इज़ाम और क़यामत तक आने वाले मोमिनीन की, ईमान वालों की। बहरहाल सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु आप के हवाले से मिलता है कि आपने काफ़ी लंबी उम्र पाई। सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में आप उस लश्कर में शामिल हुए जो कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल, तुर्की की तरफ भेजा गया था मुजाहिदीन का, और आप खुद बनफ्स नफीस अपनी ख्वाहिश से शामिल हुए। आपने मुझे फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ, हालांकि आपकी उम्र मुबारक 70 बरस या इससे ज़्यादा थी, तो आपने फरमाया कि मैं इस जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ। फिर आप इस जिहाद में शामिल हुए और कुस्तुनतुनिया जो आज का मौजूदा इस्तांबुल है, यहाँ आपका विसाल हुआ और आपने फरमाया कि मुझे यहाँ पे ईसाइयों का क़िला था, फरमाया मुझे इसी क़िले की दीवार के साथ मेरी तदफीन कर दी जाए। तो सहाबा किराम, ताबईन इज़ाम अलैहिम रिदवान, जो भी हस्तियाँ उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने आपकी वहीं तदफीन की। और फिर काफ़ी अरसा, कई सदियाँ गुजरी, उसके बाद सल्तनत उस्मानिया जब कायम हुई, तुर्की पर इस्लामी रियासत, इस्लामी निज़ाम आया, तो उस दौर के उलमा, फुक़हा, अल्लाह के नेक बंदे और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, इन्होंने आपकी कब्र मुबारक ढूंढी तो एक जगह पर क़िले की दीवार के साथ कब्र के आसार नज़र आए और वहाँ पर नूर ही नूर मौजूद था, रोशनी ही रोशनी वहाँ मौजूद थी। और क्यों ना हो, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हिदायत के सितारे हैं, और आका करीम ने यह भी फरमाया कि मेरे सहाबा ज़मीन के जिस खित्ते पर भी विसाल पाएंगे, ये नूर भी होंगे और रहनुमा भी होंगे, और क़यामत के दिन भी नूर और रहनुमा बनकर उठेंगे। तो रोशनी के मीनार हैं ये। वो रोशनी जब नज़र आई तो उस जगह पर 2 फीट खुदाई की गई, तो इनकी कब्र मुबारक के तमाम आसार वाज़े हो गए। वहीं पर फिर इनका जो मज़ार मुबारक बनाया गया, आज भी तुर्की में, इस्तांबुल में मौजूद है। मुख्तलिफ़ सुल्तान फ़ातिहीन वहाँ हाज़िरी देते रहे, बरकतें हासिल करते रहे, हत्ता कि आज भी तुर्की के हुक्मरान वहाँ हाज़िरी देते हैं। रजब तय्यब एर्दोग़ान जैसे हुक्मरान भी हाज़िर होते हैं, बरकतें हासिल करते हैं और दुआएं मांगते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम के वसीले से। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आज भी वहाँ ऐसी निशानियों का ज़हूर होता है, बस अहले नज़र होना ज़रूरी है। दिल वाली बातिन की आँख खुली हो तो फिर इन हस्तियों का फैज़ान भी मिल जाता है, इन हस्तियों की बरकतें भी हासिल हो जाती हैं। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम सहाबा किराम, अहले बैत किराम, तमाम हस्तियों से मोहब्बत करने वाले भी और इनके नक्श कदम पर चलने वाले भी बने। मोहब्बत का दावा तो करना आसान है, हम करते हैं, होनी चाहिए मोहब्बत, किसी पर कोई हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। अल्लाह ताला मज़ीद मोहब्बतें अता फरमाए। उस मोहब्बत का अव्वलीन और सबसे बेहतर और ज़रूरी तकाज़ा यही है कि फिर हम इन हस्तियों के नक्श कदम पर चलने वाले बने, इनकी तालीमात को अपनाने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, अल्लाह ताला हम इन हस्तियों के नक्श कदम पर चलने वाला बनाए और इन हस्तियों के तसद्दुक़ से आलम इस्लाम को सरबुलंदियाँ अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला। आप समाअत फरमा रहे हैं प्रोग्राम याद इलाही। नाज़रीन सामीन, इस दौरान हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला साहिब हैं फैसलाबाद UET कैंपस से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कहते हैं मेरे बेटे के हाथों पर वाट्स हो गए हैं, मुँह के वगैरह, मस्से मुँह के जो होते हैं। कहते हैं प्लीज़ कोई वजीफ़ा बता दें। जी आज का वजीफ़ा जो मैंने अर्ज़ किया है, सूरह बक़रा की आयत मुबारक 41 को 41 मरतबा पढ़ के दम कीजिए, वल आखिर ताक़िद में दुरूद पाक, और सदका खैरात कीजिए, चाहे लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फरमा देगा। तलहा साहिब हैं, कहते हैं सर दर्द का वजीफ़ा बता दें। सलाम कहा। जी वालेकुम सलाम। सर पर दायां हाथ रख कर 3-3 मरतबा ये दम करना है और 7-7 मरतबा हर दम में पढ़ना है या जब्बारू या सलाम, और फूंक मार देनी है, हाथ पर फूंक मार के हाथ फेर दें। 21 मरतबा ये होगा या जब्बारू या सलाम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल भी 3-3 मरतबा पढ़ कर दम कर सकते हैं तमाम अमराज के लिए। ये अब्दुल्ला साहिब के लिए भी है, तलहा साहिब के लिए भी है। एक और लिसनर हैं, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम इन्होंने नहीं लिखा। जी वालेकुम सलाम। कहते हैं कि छोटे बच्चे का यूरिन नापाक होता है। कायनात साहिबा कहती हैं बता दें, और गुड प्रोग्राम। चलें जी मैं बताता हूँ। बच्चा चाहे 1 दिन का हो, उसका भी यूरिन नापाक होता है, कपड़े जगह वो नापाक हो जाती है। इनके अलावा हमें ज्वाइन किया ताजा बेर वाला से हैं
ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں. کہتے ہیں جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. حافظ سمیع اللہ طاہری نقشبندی صاحب ہیں. کہتے ہیں کہ ہم شاد برادران روزانہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں. جی شکریہ آپ کا, تمام ویورز کا, تمام لسنرز کا. ایک اور لسنر ہیں, کہتے ہیں سلام لقمان بھائی, کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتا دیں جس کی وجہ سے گناہوں سے جان چھوٹ جائے. جی گناہوں سے جان چھڑانے کا سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا, خشیت, اور اس کا کئی ذریعے ہیں. ایک یہ ہے آپ قبرستان میں جایا کریں, دیکھا کریں کہ آخر انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے, ایک یہ. دوسرا موت کو یاد رکھیں. تیسرا استغفار کثرت سے کیا کریں. چوتھا درود پاک پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ باوضو رہیں, ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, درود پاک یہ پڑھتے رہیں. اور جو نیک لوگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, علماء حق ہیں, ان کے پاس بیٹھا کریں, ان کی گفتگو سنیں, ان سے فیض و برکات حاصل کریں. اسی طرح محلے میں جو نمازی پرہیزگار اللہ کے نیک بندے ہیں, بزرگ ہوں, بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں, بڑوں کے پاس بیٹھا کریں. تو جیسی سنگت ویسی رنگت, جیسی صحبت ہوگی. A man is known the company by company which he keeps. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیجیے, اللہ کو یاد کیجیے, استغفار کیجیے, اللہ کی بارگاہ میں روئیے, گڑ گڑائیے تنہائی میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا. ایک اور لسنر ہیں, کہتے ہیں لقمان بھائی کیا حال ہیں؟ جی اور سلام کہا. جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے. بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اس کا وظیفہ ایک تو وضو کیا کریں, دوسرا آپ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 سے 41 مرتبہ پڑھ کے اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھ کر دم کر کے پانی پر پانی پئیں, اور تیسرا درود پاک کی کثرت کریں, ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم, میرا نام رضا ہے. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں لقمان بھائی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا, اللہ پاک آپ کی پوری ٹیم کو خوش رکھے, آمین. میری طرف سے سب سننے والوں کو سلام. جی وعلیکم السلام دوبارہ. عبدالعزیز صاحب ہیں, ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں. آپ ہمیشہ کی طرح محبتوں سے نوازتے ہیں. آپ تمام ویورز کا, لسنرز کا شکریہ. آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں, پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں. ناظرین و سامعین, پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى